بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل ارشد اور میں آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور یہ ویڈیو این جی اوز، این پی او، ٹرسٹ، سوسائٹیز اور کلب ایسوسیشنز، جتنی اس حوالے سے کمپنیز ہیں، این جی اوز ہیں، سوشل ویلفیئر ادارے ہیں، جو اکاؤنٹ کے حوالے سے جن کو مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کے بینک میں اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو پا رہے، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اب آپ کو میں تمام تفصیلات بتاتا ہوں کہ آپ این جی او اور این پی او، سوسائٹیز اور کلب ایسوسیشنز کے کس طریقے سے بینک کے اندر اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک بہت ٹف کرائٹیریا ہے اکاؤنٹ اوپن کروانے کا، کیونکہ یہ ہائی رسک اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہائی رسک کیا ہوتا ہے۔ ہائی رسک اکاؤنٹ وہ ہوتے ہیں جن کی ٹرانزیکشنز والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں، ایسوسیشن ہوتی ہیں، یا جو کلب سوسائٹیز ہوتی ہیں، ٹرسٹ ہوتے ہیں، تو ان کی اماؤنٹ حق اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ جب مرضی ڈپازٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈونیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے جگہ جگہ جا کر وہاں سے ڈونیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، کہیں انہوں نے فنکشن ارینج کرتے ہیں ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ لوگوں کی بہت سی سوشل ویلفیئر کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان انٹرنیشنل لیول آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں پر یہ سوشل ویلفیئر ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے، یہ ایک اس کا اسپیشل آئین ہے، کانسٹیٹیوشن آف آئین ہے، جو کہ این جی او، این پی او، ایسوسیشن اور سوسائٹیز، کلب وغیرہ کے اکاؤنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہر گورنمنٹ کا جو ایک علیحدہ سے آرٹیکل ہوتا ہے، وہ اپنے تحت اس کو رجسٹریشن وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو این جی او ہے، آپ کا جو ٹرسٹ ہے، یا پھر آپ کی جو این پی او ہے، کیا وہ رجسٹرڈ ہے کسی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا وہ ٹیکس پیئر ہیں۔ اگر یہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ کسی بھی بینک میں جا کر اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو این جی او ٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ان کی ایک پوری ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، ان کی ایک جنرل باڈی ہوتی ہے، جن میں سے وہ نمائندے اپنے ایگزیکٹو باڈی کے شارٹ لسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اپنا ایک پورا ایک بورڈ بناتے ہیں، جو کہ کوئی بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کسی کو سوشل ویلفیئر کرنا ہوتا ہے، کسی کو ڈونیشن کرنی ہوتی ہے، ڈونیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسا انہوں نے معاملات کرنے ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کر، تو وہ پورا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اس بورڈ میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس معاملے کو کس طریقے سے نپٹا جائے گا، تو وہ ایک ریزولیشن پاس کرتے ہیں جو کہ منٹس بک پر لکھا جاتا ہے، جس کو اردو میں کارروائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بورڈ ہوتا ہے، بورڈ جو ہے وہ تمام تر ڈیسیژن لیتا ہے، ہر طرح کے ڈیسیژن دیتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، ان کی ایک پوری ریزولیشن بنتی ہے جو کہ کسی بھی ادارے کو بھیجی جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے سب سے پہلے جو اگر کسی بینک میں جانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی این جی او رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ کی این جی او رجسٹرڈ ہے تو پھر اس کو ایف پی آر، آپ کا کوئی بھی ٹیکسیشن ادارہ ہے جو کہ بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے، جو آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، کیا آپ اس سے رجسٹرڈ ہیں؟ اگر آپ کا این ٹی این نیشنل ٹیکس نمبر اگر بنا ہوا ہے تو اگر نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو پہلے ضرور بنوائیں۔ آپ کی این جی او رجسٹرڈ ہونی چاہیے، آپ کا این ٹی این رجسٹرڈ ہونا چاہیے، آپ کے تمام ممبر کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں جن پوائنٹس کے ساتھ آپ کو بہت آسانی ہوگی اور آپ ایزیلی کسی بھی بینک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کروا سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک اکاؤنٹ اوپننگ ریکویسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے کسی برانچ کو، کسی بینک کو ایڈریس کرنی ہوتی ہے۔
کہ برانچ، آپ کسی بھی ایریا کی برانچ ہے اس کے برانچ مینیجر کو آپ نے ایک ریکویسٹ لکھنی ہوتی ہے کہ ٹو دی برانچ مینیجر میں یہ یہاں سے ہوں اور میں ہماری یہ این جی او کا نام ہے اور یہ ہمارا پرپز ہے اور ہم اس طریقے سے آپ سے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو آپ کی یہ ریکویسٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی جو ٹیکسیشن ہے، آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے این جی او کا، وہ اس کی اٹیسٹڈ جو ہے وہ کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹرو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی بورڈ ریزولیشن ہونی چاہیے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں، اس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس بینک میں اس اکاؤنٹ کو کون کون آپریٹ کرے گا، جیسے کہ کوئی آپ کا جنرل سیکرٹری ہوگا، آپ کا پریزیڈنٹ ہوگا، آپ کا فائنانس سیکرٹری ہوگا، آپ کا کوئی ڈائریکٹر ہوگا، مختلف سے جو بورڈ ریزولیشن کے اندر جس کو پاس کیا جائے گا کہ یہ بندے جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کریں گے، یہ ایک آپ کی بورڈ ریزولیشن ہوگی جو آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی کچھ منٹس بک ہوگی، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہونا چاہیے، آپ کے پاس میمورنڈم ہونا چاہیے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر آپ ٹرو کاپی لے کر جائیں گے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹرو کاپی کیا ہوتی ہے۔ ٹرو کاپی جو ہے وہ ایک اٹیسٹیشن کو کہا جاتا ہے کہ کسی ادارے سے اگر آپ نے کوئی رجسٹریشن کروائی ہے تو وہ پھر اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ بالکل یہ ہم سے رجسٹر ہے، اس کی ہمارے پاس تمام فائل ہے اور یہ ایک لیگل طور پر کام کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورس آف فنڈ بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈونر ہے، کچھ ڈونرز کے نام آپ نے شو کرنے ہیں کہ یہ ڈونرز ہیں، ہمیں یہاں سے فنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی فائنینشل سٹیٹمنٹ چاہیے کہ اگر آپ کہیں سے آڈٹ وغیرہ کروا رہے ہیں، اگر آڈٹ نہیں بھی کروا رہے تو کوئی آپ کا فنڈ جو آپ سے آپ اکٹھا کر رہے ہیں فنڈ کو، اس کو یوٹیلائز کرنے کی ایک پوری فائنینشل سٹیٹمنٹ بنتی ہے، آپ سے وہ سٹیٹمنٹ چاہیے۔ آپ کی جو ایگزیکٹو باڈی ممبر ہیں، ایگزیکٹو باڈی ممبر کے تمام سی این اے سی چاہیے، ان سی این اے سی کی کاپی ہو، پھر وہ رجسٹرڈ، وہ اٹیسٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، ان کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اور اس کے اندر مختلف سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں، آپ کا این ٹی این، آپ کی ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، آپ کا سرٹیفکیٹ، آپ کی بورڈ ریزولیشن، آپ کی ایگزیکٹو باڈی لسٹ، آپ کے سی این اے سی کی کاپی، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے این ٹی این آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو جب آپ لے کر جائیں گے کسی بھی بینک کے اندر تو وہ آپ سے ریکویسٹ بھی لے گا، آپ کے اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے ایگری بھی ہوگا، اور پھر وہ ایزیلی امید کروں گا کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی کھولا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں اپنی ایک این جی او کے تحت، وہ جا کر کہتے ہیں کہ سر مجھے اپنی این جی او کا ایک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، کیونکہ یہ ایک ہائی رسک اکاؤنٹ ہوتا ہے، بینکوں کو اس کے اوپر مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، کہاں سے ان کو ڈونیشن آئی، کیوں آئی، اس کا کیا پرپس تھا، تو وہ ساری چیزوں کو بینک کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کو فنڈ اس طریقے سے آ جاتا ہے جو کہ انلیگل کسی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے بینکوں کو کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، ان کو بہت سی پلنٹیز جو ہیں وہ پے کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب اس پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے ریکویسٹ دی ہوئی ہے، اس پہ ہمیں 2 مہینے ہو گئے ہیں، کسی کو 1 مہینے کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک بتایا نہیں جا رہا کہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس میں کیا ایشوز آ رہے ہیں، کیونکہ بینک کو جب دیا جاتا ہے تو بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہیڈ آفس میں تمام طرح آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سینڈ کر دیے ہیں، تو جیسے ہی وہاں سے ہمیں کوئی رپلائی آتا ہے، کوئی میسج ملتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ یہ فردر چیزیں ہیں جو آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے۔ دوستو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ بینکوں کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں۔ بینکوں میں 3 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے اس اکاؤنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، جنہوں نے اس اکاؤنٹ کی اپروول دینی ہوتی ہے۔ وہ 3 ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کا لیگل کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بینک کے اندر، ایک کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اے ایم ایل کا۔
اب چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپلائنس کیا ہے، لیگل کیا ہے، اے ایم ایل کیا ہے۔ جو کمپلائنس ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں کیا یہ لیگلی بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اندر کوئی مسنگ تو نہیں ہے ڈاکومنٹس، اور اگر اس کے اندر کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ آپ کو انفارم کریں گے کہ جناب یہ چیز مس ہے، اس کو پرووائڈ کیا جائے۔ لیگل جو ہے وہ لیگلی اپنے ایڈوائزر سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لیگلی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، ان کے ساتھ کوئی ایشوز تو نہیں ہے، وہ تمام تر اپنے چینل سے چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ لیگلی ہوتی ہیں تو پھر اس پہ آپ کو وہ لیگل بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ کو اوپن کیا جائے۔ جو مین چیز ہے وہ ہے اے ایم ایل۔ اے ایم ایل کیا ہوتا ہے دوستو؟ اے ایم ایل وہ ہے، اس کو اینٹی منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ فنڈ ریزنگ آپ کو ہوتی ہے، جس میں کوئی اللیگل اماؤنٹس باہر سے آتی ہیں، یہاں پر کوئی یوز ہوتی ہیں، تو اس کو یہ ادارہ ایک مانیٹر کرتا ہے، جس لیے ایک ادارہ انہوں نے بینک کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے۔ جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو ہر طرح سے چیک کرتا ہے کہ آپ کے کتنے ممبرز ہیں، آپ اپنے ایگزیکٹو ممبرز کی ایک ہمیں سیریز بنا کر دیں، ان کی تمام تر رپورٹس دیں، وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو سورس کہاں سے آتا ہے، آپ نے جو ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے وہ کہاں کہاں سے کرنی ہے، آپ کے ڈونرز کے نیم کیا ہیں، آپ کا سورس کیا ہے۔ تو انہوں نے پورا کلیریفیکیشنز آپ سے لینی ہے، ہر طرح سے آپ سے چیزیں پوچھیں گے، آپ کا آفس وزٹ کیا جائے گا، آپ کے آفس کی پکچر شیئر ہوں گی، اور تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ جب اینٹی منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو لیگلی پوری ہر طرح سے چیک کر لے گا، ہر ریکارڈ میں چیک کرے گا کہ آپ کہیں اینٹی منی لانڈرنگ میں شامل تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہیں آپ کے، تو وہ تمام تر جب چھان بین کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ اوپن کرنے کی ہیڈ آفس کی طرف سے اپروول دی جاتی ہے۔ تو دین پھر برانچ کو اپروول دی جاتی ہے کہ ان کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا جائے۔ تو جب اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے، پروسیجنگ میں آ جاتا ہے، اوپننگ میں آتا ہے، تو اس کے بعد ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، پھر بھی آپ اس کے اندر ایک ڈیبٹ کنڈیشن لگی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ اکاؤنٹ اوپننگ کو چیک کرتا ہے۔ تو تمام تر اپروول جب وہ کلیکٹ کر لیں گے، ساری چیزوں کو چیک کر لیں گے، تو پھر آپ کے اکاؤنٹ اوپن کرنے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت لینتھی پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کوئی این جی اوز کا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بینک نے اگر آپ سے کوئی بھی چیز مانگی ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹس مانگا ہے، تو آپ نے ان کو فوری طور پر اس کا رپلائی کرنا ہے، تمام تر ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ اگر یہ پراپرلی چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کرتے رہیں گے فردر تو دین امید کرتا ہوں کہ آپ کا اکاؤنٹ ایزیلی اوپن ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی ایشو آتا ہے، یا کوئی بینک آپ سے کچھ ایسا سوال پوچھ لیتا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، تو پلیز آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔